بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 27 اپریل اور دن ہے اتوار کا. آج کے دن کا یہ میرا پہلا ولاگ ہے. ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو کہ عالمی سطح پر بھی ہو رہی ہیں اور مقامی سطح پہ بھی ہو رہی ہیں. خاص طور پہ بھارت نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے رکھی ہے اور نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم جلسے کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی انہوں نے مکمل طور پر ایک جنگی ماحول بنا دیا ہے. دوسری جانب اس پہلگام واقعے کی آڑ میں مقبوضہ وادی میں بہت زیادہ کشمیریوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کشمیریوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دی گئی ہے، نہ صرف مقبوضہ وادی میں بلکہ بھارت کے دیگر علاقوں میں بھی. اس سلسلے میں بھی الگ سے ابھی تک کوئی بھی یا خاص طور پہ پاکستان جو ہے اور دفتر خارجہ پاکستان کی گورنمنٹ اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دے رہی. اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ اجاگر کرنا چاہیے اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو اس معاملے میں کھل کر بولنا چاہیے جو کچھ وہاں پہ مقبوضہ وادی میں ہو رہا ہے. میں یہ بات آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں اور ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ بھی ہونے والی ہے اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ہماری قیادت ہے وہ الیکشن چور قیادت ہے، مینڈیٹ چور قیادت ہے. یہ تو ایک الگ بات ہے اور ڈیفیکٹو گورنمنٹ ہے، وہ ڈیجورے نہیں ہے، زبردستی مسلط کی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بزدل بھی ہے اور نہ صرف بزدل ہے اور کمپرومائزڈ ہے اور اس کے مالی مفادات ہیں، کاروباری مفادات ہیں بھارت کے اندر. اور خاص طور پہ وہ مودی سرکار کے خلاف ابھی تک اس وقت تک جو ہیں 6 دن ہو چکے ہیں اور ہر جگہ سے ہر سوسائٹی کا سیگمنٹ جو ہے وہ اپنی آواز ملا رہا ہے پاکستان کے لیے. لیکن شریف خاندان کی طرف سے، جاتی عمرہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں ہوا، ایک بھی ٹویٹ نہیں ہوا، ایک بیان نہیں آیا اور ایک پریس کانفرنس نہیں کی گئی جس میں انہوں نے انکل مودی اور مودی بھائی کو کچھ کہا ہو اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہو، پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہو اور مودی سرکار کی مذمت کی ہو. ابھی تک ایسا نہیں آیا اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ وزیر خارجہ جو کہ سمدھی بھائی ہیں، سمدھی صاحب نے جو سینٹ میں بات کی ہے اس بات کو لے کے بھارت کا میڈیا جو ہے اس کو اچھال رہا ہے اور اس کو اپنے حق میں پروپیگیٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ تو خود سندھ طاس معاہدے کو متنازع کہہ رہے ہیں ان کے اپنے وزیر خارجہ اور وہ بھی 65 سال کے بعد. اور جب وہ خود پاکستان کے وزیر خارجہ یہ بات کر رہے ہیں تو نریندر مودی صاحب جو بات کر رہے ہیں پھر وہ تو بالکل درست ہے. یہ بھارت کے اندر کی آواز آ رہی ہے. دوسری جانب اگلی جو وزیر دفاع فارم 47 کے جو خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے وہ اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اثرات انتہائی گھمبیر قسم کے آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی جان میں تو بہت بڑی جگت ماری تھی اور جگت بازی کی تھی، لیکن وہ ایک وزیر دفاع تھے. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ ذمہ داری دے ہی دی تھی تو انہوں نے میرا خیال سمجھا نہیں ہے اور اس ذمہ داری کو انہوں نے کوئی مذاق ہی لیا ہے کیونکہ چوری کا مال تھا اور چوری کا مال فارم 47 کا مل گیا اور جنرل صاحب نے دے دیا اور انہوں نے کہا بس جنرل صاحب میرے ساتھ ہیں. لیکن انہوں نے پاک فوج کی بھی جڑیں کاٹ دی ہیں، ہماری جو پاکستان کی بھی جڑیں کاٹ دی ہیں کیونکہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. زلمے خلیلزاد ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں اور وہ پاکستان جب پچھلی لڑائی ہو رہی تھی افغانستان اور امریکہ کی اس میں وہ خصوصی ایلچی تھے اور یہ سارا ایگریمنٹ جو ہے افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا کا وہ سارا انہوں نے کروایا تھا. تو زلمے خلیلزاد کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے اور اس میں کافی کہنے کو کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر دفاع نے دہشت گرد اور انتہا پسند گروپوں کے لیے اپنے ملک کی ماضی کی حمایت کو ایک غلطی قرار دیا ہے. تو کیا پاکستان اب دہشت گرد اور انتہا پسند گروہوں کو پناہ نہیں دے رہا؟
یہ انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اہم اور خطرناک دہشت گرد گروہوں کے وجود کی طرف مصدقہ اطلاعات ہیں۔ یہ ہے وزیر دفاع خواجہ آصف۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک بار پھر سوچنا چاہیے کہ وہ کس قیمت پر کیا خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی۔ ایک ہارے ہوئے جعلی شخص کو انہوں نے فارم 47 دے کے وزیر دفاع بنایا ہوا ہے، جو کہ پاکستان کی نہ پاکستان کے دفاع میں بات کرتا ہے، نہ پاکستان کی فوج کے دفاع حق میں بات کرتا ہے، بلکہ وہ الٹا پاکستان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ آگے ذرا سنیے کہ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اہم اور خطرناک دہشت گرد گروہوں کے وجود کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ISI اسلامک اسٹیٹ آف خراسان صوبہ ISKP ملک میں دہشت گرد کیمپوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ مارچ کے وسط میں بلوچ قوم پرست جنگجوؤں نے بلوچستان میں دریائے بولان کے قریب ضلع مستونگ کے پہاڑوں میں داعش کے تربیتی کیمپ پر حملہ کیا۔ مبینہ طور پر ترکی، ہندوستان، تاجکستان اور ازبکستان کے شہریوں سمیت داعش کے تقریباً 30 جنگجو مارے گئے اور کیمپ کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر یہ رپورٹس درست ہیں، زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ اگر یہ رپورٹس درست ہیں تو پھر ان کا وجود جو ہے وہ پاکستانی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے نامعلوم نہیں ہو سکتا تھا، نہ کہ اگر یہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا واقعی سنجیدہ ہے۔ یہ سوال انہوں نے اٹھائے ہیں خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بعد جو انہوں نے انٹرویو دیا اسکائی نیوز کو۔ اس کے ساتھ ہی زلمے خلیلزاد کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو ISI اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کا ازالہ کرنا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو ISIS جو داعش ہے اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی کا ازالہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اپنے لیے بلکہ خطے اور وسیع تر عالمی برادری کے لیے بھی سنگین خطرہ ہیں۔ اب تک سب کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ دہشت گردی کے ساتھ حکمت عملی کے لیے کھیلنا، یعنی کہ آپ دہشت گردی کو آپ اپنے حق میں استعمال کریں اور اسٹریٹجی بنا لیں، اس کو کھیلنا، یہ از خود ایک تباہ کن چال ہے جو کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے چلنے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لا محالہ یہ بہت اس کا برا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یہ ہے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ جو کہ آیا تھا، جو انٹرویو دیا تھا، اس کا خمیازہ اب پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب پاکستان کو ضرورت ہے عالمی سطح پر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی برطانیہ کو بھی رگڑا لگاتے ہیں، مغربی ملکوں کو بھی اور امریکہ کو بھی رگڑا لگاتے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ آپ کا کیا دھرا ہے، اور ہم تو صرف کرائے کے فوجی تھے اور ہم تو کرائے پہ لڑ رہے تھے، یہ کام کیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ ہماری فوجی قیادت اس بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا ریحانہ امتیاز طاہر صاحبہ کو ان کا حق واپس دلوائے گی یا نہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کیونکہ وہ جیتی ہوئی خاتون ہیں اور انہوں نے فارم 47 خواجہ آصف کے حوالے کیا ہے۔ اگلی خبر ہے جی، اور وہ ہے امریکہ سے، اور امریکہ میں ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خط لکھا گیا ہے اور امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا گیا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جو پاکستانی ڈائسپورا کے نے کہا ہے کہ خط لکھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یاد دہانی کروائی جائے کہ جناب پاکستان میں اس وقت مسلط شدہ جعلی حکومت ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ کو اور ٹرمپ انتظامیہ کو واضح طور پر آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت، انسانی حقوق، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا کی سپورٹ کرنی چاہیے اور اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اور خط میں صدر ٹرمپ کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے مشیر رچرڈ گرینل نے یقین دہانی کروائی تھی کہ ٹرمپ حکومت پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے اقدامات کرے گی، اور ان وعدوں کی اہمیت ماضی کی نسبت اب بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس لیے پھر اس میں توجہ دلائی گئی ہے امریکہ کو کہ پہلگام واقعے کے بعد 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، حالانکہ اس افسوسناک اور دہشت گرد واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مختصر جو رد عمل دیا ہے
اس میں انہوں نے تو کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں دیکھ لیں گے، اور فی الوقت انہوں نے کولڈ شولڈر دکھایا ہے اس لڑائی کے حوالے سے اور پاکستان کو ملنے والی دھمکیوں کے حوالے سے۔ کولڈ شولڈر دکھانے کا بھی مطلب بڑا واضح ہوتا ہے جی کہ وہ اب پاکستان کی موجودہ جو ہاری ہوئی قیادت ہے وہ اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان سے بات کی جائے۔ اس لیے اس خط میں جو پاکستانیوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہیں، اور اس افسوسناک اور دہشت گرد واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پاکستان میں غیر جمہوری قوتوں کی حکومت ہونے کے باعث معاملات عدم استحکام کا شکار ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد پر مسلط حالیہ رجیم خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے اچھا انتخاب نہیں ہے، اور پاکستان میں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مسلط کردہ غیر مقبول اور غیر جمہوری حکومتوں کی اس وقت اجارہ داری ہے، اور آرمی چیف منتخب شخصیت نہیں ہے، لیکن ملک میں سیاست کو وہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور انتخابات میں دھاندلی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور امریکی کانگریس کی جانب سے ان پر شخصی پابندیوں کا جو قانون ہے وہ بھی مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کو کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکی وزیر خارجہ کو۔ تو لہٰذا پاکستان میں سویلین حکومت کی عدم موجودگی کے باعث ادارے ملکی اور عوامی ضرورات کے مطابق اپنا کام نہیں کر پا رہے، اور نہ ہی درست انداز میں بیرونی شراکت داروں کے ساتھ معاہدے اور سفارتکاری کے امور انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے جناب اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ ایکٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ ایسے معاہدے جو کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جعلی رجیم کے ساتھ اور منرلز کے حوالے سے، مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے، ایسا کوئی معاہدہ پائیدار نہیں ہوگا امریکہ کے ساتھ اس جعلی رجیم کے ساتھ اگر کیا گیا، کیونکہ بلوچستان اور افغانستان میں مقامی افراد کی رضامندی کے بغیر شروع کیے گئے منصوبے نہ پایہ تکمیل تک پہنچے اور نہ ہی ان سے مقررہ اہداف حاصل کیے جا سکے، اور پاکستان پہ مسلط رجیم کے باعث امریکہ کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ لہٰذا یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فی الفور پاکستان میں جمہوریت بحال کی جائے اور ان جعلی حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور ان جعلی حکمرانوں سے بات مت کی جائے، اور عمران خان کی رہائی کے بعد ملک میں غیر ملکی مبصرین کی نگرانی میں انتخابات کروائے جائیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہی لیجیٹیمیٹ کہلائے گی اور وہی معدنیات کے متعلق معاہدے اور کرنے اور ملک کو دیگر بحرانوں سے نکالنے کے اقدامات کرے گی۔ اور ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کی طرف سے مسترد کی گئی حکومت جو موجودہ ہے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ پاکستانی عوام کی جانب سے غیر قانونی سمجھا جائے گا، اور ایسے معاہدے کی پاکستان عوام بھی مزاحمت کریں گے۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں موجود پاکستانی ڈائسپورا بھی اس کے خلاف جائے گا، کیونکہ پاکستان کی معدنیات کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے، جبکہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے لگا ہوں جی، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو میں دے رہا ہوں کہ کیونکہ بار بار بات کی جا رہی ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم جو اس وقت حکومت ہے اپنے منہ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم 2019 جیسا حشر کریں گے بھارت کا۔ تو جناب 2019 میں جو حشر بھارت کا ہوا تھا اس وقت ایک جاندار قسم کی سیاسی قیادت عمران خان کی صورت میں موجود تھی، اور ایک دبنگ وزیر اعظم عمران خان موجود تھا، اور پھر دبنگ فوجی قیادت وہ بھی موجود تھی کیونکہ پاک فضائیہ کے سربراہ اور اس وقت چیئرمین جنرل زبیر حیات جو تھے وہ اصل ان کا ویژن بھی موجود تھا۔ کیونکہ ایک خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس میں پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس کا میں نے اور عمران ریاض صاحب نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے، لیکن اب ذرا اس کو تھوڑا سا مزید اس کو ہم انفولڈ کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب
पहला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था जब बालाकोट हो गया, तो उसके बाद ये बात पहुंच चुकी थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो कहीं ना कहीं अमरीकियों से राब्ते में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम ऐसी किसी भी स्ट्राइक का जवाब नहीं देंगे। और जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें जनरल बाजवा ने आज खुद इसकी वजाहत कर दी, क्योंकि उन तक भी ये बात पहुंच चुकी थी कि उन्हें मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। तो उसका फिर नतीजा ये निकला था कि जनरल ज़ुबैर लेफ्ट जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, उन्होंने फिर ब्रीफ किया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कि जनाब इस वक्त हम हालत जंग में हैं, और जब हालत जंग में हो तो कमांड एंड कंट्रोल जो है वो चेयरमैन के पास आ जाता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि जनरल ज़ुबैर हयात के पास। और इस बात से एग्री किया गया था और फिर उनके हवाले किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हालत जंग होती है तो उस वक्त जो आपके एयर चीफ है वो आर्मी चीफ के अंडर नहीं होता, नेवल चीफ आर्मी चीफ के अंडर नहीं होता, वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर होते हैं और उनका अलग से हेडक्वार्टर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर जो है वो अलग से है और उनका अपना सेटअप है। लिहाजा ये इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त भी हालत जंग, तो कमांड एंड कंट्रोल चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा, और उनके अंडर जो है वो सारा काम होना चाहिए फ़िज़ाइया का, नेवी का और बाकी फोर्सेस का, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला है, कानूनी और लीगल जो है अम्ब्रेला वो है। तो लिहाजा ये भी उस वक्त फिर जनरल बाजवा साहब को तकरीबन आप यूँ समझें कि बता दिया गया था कि ये फैसले अब करेगा इदारा और रियासत फैसला करेगी, और फिर उस वक्त किया गया। तो दूसरी जगह इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अंदरून मुल्क जो है फ़ौज के अंदर, मैंने आपको पहले भी बताया, मज़ीद उसमें आवाज़ें आ रही हैं और लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब ने भी ये डिमांड की है कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और इसके लिए मुझे जाना पड़ा जेल तो मैं मुलाकात भी कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है और नईम लोधी साहब अभी तक बचे हुए हैं किसी भी आफत से। और इसके साथ साथ जनाब असली भुट्टो ने मुतालबा किया है कि वो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साहबजादे थे मुर्तज़ा भुट्टो, जिनको कत्ल कर दिया गया था, और मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे हैं जुल्फ़िकार भुट्टो, जुल्फ़िकार जूनियर जिनको कहा जाता है। उन्होंने ये ऐलान किया है अंदरून सिंध कि जनाब वो इमरान खान के साथ हैं, और इस पे पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा जो है अंदरून सिंध जो अवाम है, सिंधी अवाम, वो भी इमरान खान के साथ खड़े हो चुके हैं। और मेरा ख्याल है कि जाली भुट्टो और असली भुट्टो का मुकाबला अंदरून सिंध भी शुरू होने वाला है। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।